لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو بھائی اللہ کو پہ راضی ہو جائیں اللہ ہونے کے لحاظ سے کہ ہمیں رب چاہیے تھا جو ہمیں الحمدللہ مل گیا, لیکن اس سے بات مکمل ہوتی نہیں ہے. رب کے بعد ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ رب کو تو بہت سی دنیا مانتی ہے, لیکن رب نے کس کو نمائندہ بنایا یہ بتانے کے لیے کہ رب کا پیغام پہنچائے گا کون, تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ راضی ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کروں گا. پتھر پہ لکیر بن جائے گا نبی کا فرمایا ہوا. جب کہہ دیا غلط ہے تو غلط, جب سود کو حرام کر دیا تو حرام ہے, جب نبی نے کہہ دیا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں گھٹاؤ تو داڑھی بڑھانا ہے. اب اس میں مختلف قسم کے جدید پروفیسروں کی باتوں میں آ کے کہ ایکچولی یوں تھا تو ایکچولی یوں تھا تو اصل میں تو اس زمانے میں, او بھائی نبی کا حکم ہے. جب کہہ دیا کہ نظر کی حفاظت کرو تو نظر کی حفاظت کرنی ہے. جب کہہ دیا کہ سودی بینک میں جاب حرام ہے, سود کا لکھنے والا, سود کا دینے والا, سود لینے والا, سود پہ گواہ بننے والا, چاروں پر لعنت ہے, تو بھائی سودی بینک میں آپ کے لیے جاب کا آپشن ختم ہو گیا, بس ختم. بحث کر کر کے اپنی عمریں ضائع مت کرو. عورت پہ پردہ فرض ہے تو اس کا مطلب فرض ہے. اب وہ اس بحث میں ایکچولی اس زمانے میں تو یہ تھا تو اس زمانے میں, ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکات, روزہ فرض کا مطلب کل پیپر دینا ہے تو بھی فرض ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب نے جو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ نکالا ہے نا کہ اگر صبح پیپر دینا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, یہ اپنی خود ساختہ شریعت ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اللہ فرماتے ہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے گا اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے. صرف مسافر مریض کو رخصت دی, اس کے علاوہ کسی کو رخصت نہیں ہے, تو رکھنا پڑے گا آپ کو. نماز پڑھنی ہے ہر قیمت پہ. بیمار ہو, کیسے خواتین شاپنگ کرنے جاتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں, جہازوں میں نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, بیمار ہو گئے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں, ابا کی طبیعت چونکہ خراب ہے تو نماز, بھائی اللہ نے آپشن نہیں رکھا ہے نماز چھوڑنے کا, پڑھنی پڑے گی آپ کو. بیمار ہو, فالج میں آ گئے, شوگر میں آ گئے, کچھ بھی ہو, طریقہ آسان کر دیا, بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھو. قضا کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو ہم چونکہ کنفیوز ہیں نا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, تو کنفیوز آدمی کسی بھی چیز میں مطمئن نہیں ہوتا. آپ لاہور جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چلو پہلے کھانے والے جاؤں یا پہلے لاہور جاؤں یا پہلے کوئٹہ کی چکر لگا لوں, تو اور گاڑی اس اسٹائل میں ڈرائیو کر رہے ہو تو گاڑی کی سپیڈ بولو بھائی ہوگی 5ویں گیئر میں ڈالو گے ہی نہیں. آپ یہی سوچتے رہو گے یار پشاور مناسب رہے گا یا لاہور مناسب رہے گا, یا تو دونوں ایک ہی راستے پہ آ رہے ہو نا, پھر تو ٹھیک ہے. دونوں کا راستہ اگر الگ الگ ہے تو آپ کو کسی بھی سفر میں مزہ نہیں آئے گا. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ کفر کا راستہ وہ بالکل اپوزٹ ہے. دونوں راستوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی راستے پہ چلنے کا مزہ نہیں آئے گا. تو ایک چیز پہ ڈٹ جائے, من رضی باللہ ربا, اے اللہ تو میرا رب ہے, بس میں اس پہ مطمئن ہو گیا, جو تو کہے گا وہ حرف آخر. وبالاسلامی وبی محمد النبی اور وبالاسلامی دینا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام, بس اسلام. اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر مزہ آئے گا اسلام کا انشاءاللہ. پھر ایسا ٹیسٹ ہے نا اسلام میں, ایسی لذت ہے کہ انسان دنیا چھوڑ دے, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ایسی لذت اللہ نے رکھی ہے اسلام میں, اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتى بالمنشار فیوضع على مفرق راسه ثم یجعل شقین ولا یصده ذلك عن دینی. فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کو جو اسلام پہ چلتا تھا لایا جاتا تھا, اس کے لیے گڑھا کھود کے اس کو اس میں آدھا دفن کیا جاتا, پھر ایک آڑا لا کے اس کے سر کے بیچ میں رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے, مگر وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیونکہ نیچر ہے نا, انسان کی فطرت ہے یہ. پھر اس پہ جب آپ چلو گے تو آپ کو خوش رہنے کے لیے گٹکوں کی ضرورت نہیں پڑے گی, زنا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ڈراموں فلموں کی ضرورت نہیں پڑے گی.
آپ کہہ سکتے ہو ہم تو نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. بھائی پہلے عادت تو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا. دیکھو یہ جو کمپنیاں نئی نئی پروڈکٹ جب ان کی مارکیٹ میں آتی ہیں تو لوگوں کو اس کا عادی بنانے کے لیے فری میں بانٹتی ہیں. کہتے ہیں نا تھوڑا ٹیسٹ گین ہونے تو. کتنی لذیذ چیز ہو پہلی دفعہ لذیذ نہیں لگتی انسان کو. وجہ اس کی ہے کہ اپنی عادت خراب کر دی اس نے. شہد مزے کی چیز ہے, اچھا لگتا ہے آج کل بچوں کو. چاکلیٹوں میں زیادہ مزہ ہے, شہد پلاؤ مزہ ہی نہیں آئے گا. پی جائیں گے. دیسی گھی پلاؤ, حالانکہ لذت کس میں ہے؟ او بھائی دیسی گھی میں. ہمیشہ سے کھاتے آ رہے لوگ, مرتے ہیں دیسی گھی پہ, ملتا نہیں. دودھ میں لذت ہے, وہ نہیں پیئیں گے, چائے پیئیں گے اس کی جگہ. تو آپ نے اپنا ٹیسٹ چونکہ خراب کر دیا ہے تو کچھ دن ٹیسٹ گین, بولتا کیوں نہیں یار, کیا ہو گیا, کرنا پڑے گا. کچھ تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی, پھر مزہ آئے گا. آپ کو پتا ہے زیتون ہمارے یہاں نہیں کھایا جاتا, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں عجیب سا کھائے نہیں آ رہا. حالانکہ وہ زیادہ مزے کا ہے. جن کو زیتون کی عادت ہے وہ یہ تیل نہیں کھا سکتے, وہ تو پیتے ہیں بوتلیں بھر بھر کے زیتون کی. تو ہمارا ٹیسٹ منہ کا خراب ہو چکا ہے. ہمیں زیتون اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی گھی اچھا نہیں لگ رہا, میں دیسی انڈا اچھا نہیں لگ رہا آج کل, دیسی مرغی اچھی نہیں لگ رہی, دمبے کا گوشت, دمبے کی چربی اچھی نہیں لگ رہی. اب بولیں گے لوگ کیا مثالیں دے رہے بھائی ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.